نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں محرم الحرام سے متعلق دو باتیں مذاکرے کے طور پر رکھنی ہے۔ پہلی بات شرک و بدعت کی مذمت، اور دوسری بات اس ماہ محرم میں نہ کرنے والے اعمال۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے اکثر آدمی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ بہترین فصل اگانے کے لیے، بہترین غلہ پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان محنتوں میں ایک بہت بڑی محنت یہ پڑتی ہے کہ کھیتیوں کے ساتھ کچھ گھاس اور ایسے درخت بھی نکل جاتے ہیں جو کھیتیوں کو نقصان کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ان گھاس کو، ان کانٹوں کو نہ اکھاڑ کر پھینکا جائے تو فصل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو اتنا گھاس ہو جاتا ہے، غیر ضروری درخت اتنے ہو جاتے ہیں کہ دھان، گیہوں اور دوسرے فصل کو نقصان کر دیتا ہے۔
ایک بہترین کاشتکار، ایک اچھا مالی اس کام کو مزدوری پر رکھ کر لوگوں کو کرتا ہے کہ غیر ضروری گھاس کو نکال دیا جائے، بیکار کانٹے کے درختوں کو صاف کر دیا جائے، ورنہ فصل میرا خراب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے شریعت کی زمین پر شرک و بدعت کے جھاڑ نکل جائیں تو پھر ان شرک و بدعت کے جھاڑ کو اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا، ورنہ ایمان خطرہ میں ہے۔ پھر اس بندے کا ایمان شرک کے ساتھ، اس بندے کا ایمان بدعت کے ساتھ، اس بندے کا ایمان رسم و رواج کی زنجیروں کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ جس طریقے سے غیر ضروری درخت زمین پر نکلے ہوئے فصلوں کو خراب کر دیتا ہے، اسی طریقے سے شرک و بدعت وہ منحوس چیزیں ہیں کہ ایمان کے درخت کو خراب کر دیتا ہے۔ اب ایک عقل مند ایمان والے کے لیے، ایک اچھے اسلام والوں کے لیے، ایک اچھا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی زمین پر ایمان کے درختوں کے ساتھ شرک و بدعت کے جو غیر ضروری درخت نکل گئے ہیں اس کو نکال کر پھینک دے، ورنہ اس کا ایمان بے فائدہ ہو جائے گا۔ بلکہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں غیر ضروری درخت اتنا ہو جائے تو پھل بھی نہیں آتا ہے اس پر، اس کو جب اپنے سائے میں لے لے تو پھل والا درخت مغلوب ہو جاتا ہے اور پھر وہ سوکھنے کے حوالے ہو جاتا ہے۔ شرک و بدعت وہ منحوس چیز ہے، انسان کے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو اس نے نماز پڑھے تھے، جو اس نے روزوں کو رکھا تھا، جو اس نے حج کیے تھے اور نہ معلوم کتنے مجاہدے کیے تھے، راتوں کا اٹھنا، دنوں میں محنت کرنا، شریعت کے اعتبار سے ہر طریقے کے اعمال یہ کیے تھے، لیکن ان کے اعمال کے ساتھ شرک کی بو پائی جا رہی تھی، بدعت کی بو پائی جاتی تھی۔ شرک اور بدعت کے بو پائے جانے کی وجہ سے ان کے مقبول اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ مقبول اعمال انشاءاللہ بغیر دلیل کے بات نہیں کہتا ہوں، اب میری عادت ہی نہیں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ کیا انداز ہے میرے دوستو، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اگر آپ عربی جانتے تو آپ کے دل پسیج جاتا، آنکھوں سے آنسو نکل جاتا۔ پیارے اللہ یہ نہیں فرما رہے خراب ہو جائیں گے، خراب ہونے میں تو چیزاں باقی رہتے، چاہے خراب ہے۔ اس کا آگے کا درجہ کیا ہے معلوم؟ اڑ جانا، یہ خراب بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ایک چیز خراب ہو جائے تو خراب تو ہے نا، ارے خراب ہے نا، پھر سیب سڑ گیا تو سڑا ہوا ہے، اگرچہ وہ فائدے کے قابل، اور سیب سڑا ہوا بھی نہ ہو اس کو کیا آپ کہیں گے؟ پیارے اللہ نے وہ تعبیر یہاں پیدا کی ہے، لو اشرکو، اگر تم شرک کرو گے، لحبط، تو تمہارے سارے اعمال غائب ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔
اب پھر تم کہو گے وہ میری نماز ہے اور وہ میرے روزے اور اتنے 2 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر کو حج کیا تھا، کہاں گئے ہو؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دین کا کام کرو گے سب کے سب چوپٹ ہو جائے گا۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں کسی موقع پر ایک مثال دیا ہے، ایک بندہ دوا بھی کھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی زہر بھی لے لیتا ہے، زہر بھی دوا اثر نہیں کرے گا بلکہ زہر غالب ہو کر کے اس کو زندگی سے اٹھا لے گا۔ ڈاکٹر کا قصور نہیں، ڈاکٹر نے تو بہترین میڈیسن دیا تھا، اس کو قصور اس بندے کا ہے کہ اس نے دوا کے ساتھ تھوڑی سی زہر بھی لے لیا ہے۔ قصور شریعت کا نہیں، نماز میں نہیں، روزوں میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن کرنے والا شرک کی زہر بھی لے لیا، تھوڑا سا بدعت کی زہر بھی اپنے اندر لے لیا۔ اچھا کتنا بیکار یہ بدعت اور شرک ہے آپ کو بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے اس ساتھی کے اوپر جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور گھرانہ ماحول اس کا بدعت کا ہے، جو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن گھرانہ ماحول شرک سے لبریز ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ نہیں بلکہ اشارہ کرتا ہوں اور آپ سمجھیں کہ شرک کتنا بڑا پاپ ہے، بدعت کتنی بڑی نحوست ہے۔ معراج کا واقعہ سب کو یاد ہے نا؟ آسمان پر پیارے نبی کو اللہ نے تحفے دیے ہیں اور 3 تحفے ملے ہیں۔ کتنے تحفے؟ 3۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان پر تفصیلی بحث کروں۔ تیسرا تحفہ یہ ہے کہ نبی جی آپ کی امت زمین و آسمان سے بھر دے گا گناہوں کو، ایک مرتبہ کہے گا یا اللہ سوری، توبہ، معاف کر دوں گا، لیکن شرک لائے گا ذرہ برابر بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اس کے ہاتھ سل ہو گئے، پاؤں میں جھلس گیا، گال میں جھجریاں پڑ گئی، بال سفید ہو گئے، دانت ٹوٹ گیا، زبان میں لکنت آ گئی۔ ایک مرتبہ کہہ دے گا اس عمر میں بھی اے اللہ سوری مجھ سے، میں اللہ میں توبہ کرتا ہوں، نبی جی معراج پر بلا کے کہہ رہا ہوں میں معاف کر دوں گا اس کو، لیکن شرک کا رائی کے دانے کے برابر مجھے برداشت نہیں ہے۔ شرک لائے گا معاف نہیں کروں گا اس کو میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنا بڑا ہے، زمین و آسمان سے گناہ بھر دے گا یہ بندہ، ایک مرتبہ کہہ دے گا اللہ معاف کر دیجئے۔ بچپن برائی میں، جوانی برائی میں، اکڑپن میں، بڑھاپے میں سوری کر رہا، اللہ معاف کر دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں ہے کہ سفید داڑھی والا سوری کہتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرک لائے گا معاف نہیں کروں گا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ؟ کیوں معافی نہیں ہو رہی ہے؟ اب مثال ایک سمجھیے، اگر ہماری بیوی کھانا نہ پکائے، بعض لوگ برداشت کر لیں گے، اب کچھ لوگ ہوتے بیوقوف لڑ لیتے، کپڑا نہیں دھویا، چلو الٹا ہو گیا، استری میں کپڑے جل گئے، سب برداشت ہو جاتا ہے۔ لیکن بیوی دوسروں کے ساتھ سو جائے، شرابی بھی برداشت نہیں کرے گا، ایک جاہل گنوار بھی برداشت نہیں کرے گا اس بات کو کہ میری بیوی دوسروں کے بستر کی زینت۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میری خدائی میں دوسرے کو شریک کرو گے، مجھے برداشت ہوگا؟ کھلایا میں، پلایا میں، ناریل پھورا تو پنجے کے سامنے، زندگی بھر زبان دی میں نے اور ناچ کرا تم نے پنجے کے سامنے، شرم نہیں آتی تم کو؟ تمہارے میں اور پھر ان گنیش کو بیٹھانے والوں میں کیا فرق رہے گا؟
وہ مٹی کا بیٹھا کر کے ناریل پھوڑا، تم بھی پیتل اور لوہے کو ٹھوک کر کے وہاں پہ ناریل پھوڑے، اگربتیاں چلائے. کیا سمجھ میں نہیں آتی تم کو بات؟ وہ ہندو ہے بول کو غلط اور تم مسلمان ہے بول کو صحیح. کام تو دونوں کا برابر ہے، کام دونوں کا برابر ہے. اس نے مورتی پوجا کی، تم نے قبر پوجا کی، تم نے تازیہ پوجا کیا، تم نے پنجے کو پوجا کی، تم نے سجدے کو پوجا کی. یہ شرک نہیں؟ یہ بدعت نہیں؟ میرے دوستو یہ ایسا بڑا جرم ہے، خدا کی قسم. معراج کے واقعے میں لکھا ہوا ہے، اے نبی جی آپ کی امت گناہ کرتے کرتے تھک جائے، زمین و آسمان کو بھر دے، کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے، لیکن مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے مصالحت کر لے، توبہ کر لے، میں رب ہوں معاف کر دوں گا، لیکن شرک نہیں معاف کروں گا. شرک نہیں معافی ہوگی، اس کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی ادنا سا دیوس نہیں خیال کرے گا، ایک گنہگار خیال نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی غیر کے ساتھ رات گزارے. پیارے اللہ فرماتے ہیں پھر میں کیسے؟ انا غیور، میں تو سب سے بڑا غیرت والا ہوں. بچہ میں نے دیا اور کہا تو نے خواجہ نے دیا. دعا قرآن میں کہتا ہوں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مرادیں مانگو میں تیری مراد کو پورا کروں گا. تم نے پنجے کے سامنے مرادیں کی، تازے کے سامنے کی، سجدے کے سامنے کی، مجھے غیرت نہیں آئے گی؟ اور بھی نہ معلوم کیا کیا ہوتے ہیں. میرے دوستو خدا کے واسطے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی بچائیں کہ شرک ہے، شرک کا ایک قطرہ بھی معاف نہیں، معاف ہو ہی نہیں سکتی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتعبدون ما تنحتون. میرے دوستو کیا پیار بھرے انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے، کیا پیار بھرے انداز میں سمجھایا ہے. کیا اس کے سامنے تم مرادیں کر رہے ہو جس کو تم نے ابھی بنایا تھا؟ اور اگر میں ترجمہ کروں آج کے موضوع کے اعتبار سے کیا کہوں؟ ارے تم اس کے سامنے پھول اور وہ کیا کھچڑا عملیدہ اور وہ رکھتے ہو جس کو ابھی تم نے تازہ بنایا تھا. شرم نہیں آتی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا تھا ابا ذرا بھی تو سمجھو، تم اس کو بنائے، یہ تیری کیسی مراد ہم پوری کریں گا؟ اگر دیکھا جائے تو تو ہی اس کا خدا ہے، کیوں بنانے والا تم؟ اگر دیکھا جائے تو کون اس کا خدا؟ ارے بنانے والا. شیطان نے اتنا پٹی پڑھایا، اسی کو خدا بنوا بھائی. اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ اس کے سامنے مرادوں کو رکھتے ہو، اس کے سامنے ڈینس اناج. عجیب آدمی. اور کیا کیا کی جاتی ہے آپ کو مجھ سے معلوم ہے. میرے دوستو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھ لیجئے، پیارے نبی نے فرمایا میں ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. آج مسلمان گھر کو بڑا مسلمان سمجھتا ہے، ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہوگی. میں کبھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا اور شاید پھر اب یاد تازہ کر لیجئے. مشرکین مکہ کیوں کہتے ہیں؟ سناری بات، مشرک کا معنی شرک کرنے والا. وہ شرک کرتے تھے، اس کا حاصل کیا ہوا؟ ابو جہل کہاں جائے گا؟ ابے ابو جہل کہاں جائے گا؟ ابو لہب کہاں جائے گا؟ کئی کو شرک کرتا تھا. اس لیے ان کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے قرآن کریم میں کہیں پر کہ مکہ جو بیت اللہ کے ارد گرد رہتے تھے نا قریش، اس کو قرآن نے کہا کافر، مشرک کہا ہے. مشرک کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. سمجھا رہی بات؟ اللہ کو جو نہیں مانتے وہ ہے کافر. تو قرآن میں مشرکین مکہ کہا گیا کہ مشرک ہے.
کیوں؟ یہ شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں بارش ان برساتا ہے اور اولاد وہ دیتا ہے اور اللہ جو ہے نا کھانا دیتا ہے، ایسی کی تصور۔ تو جب یہ عقیدہ ان کا تھا وہ گئے جہنم میں، تو بھلا اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ میرے دوستو یاد رکھیے، شرک وہ ناسور ہے کہ اس کے بغیر ایمان کا درخت تو اٹھ ہی نہیں سکتا ہے، ایک قطرہ بھی شرک کی معافی نہیں۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہتے ہیں، میں نے دوسرے سال اس پر تفصیلی کلام کر لیا ہے، بس موٹی سی بات وقت کے لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور جو کام پیارے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، قرآن و حدیث اجماع امت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا کرنا بدعت ہے۔ تو آئیے ایک منٹ کے لیے ہم تعزیہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اور یہ پنجے بیٹھانا، محرم منانا عجیب ظلم ہے نہیں؟ اور اگر آپ کو تیسرے سال کی تقریر یاد ہوگی تو آپ کے ذہن میں ہوگا یہ کام کا ایجاد کرنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، اس نے اور اس کے چیلوں نے حضرت علی کو بھی تکلیف دیا، حسن و حسین کو بھی شہید کیا ہے۔ لوگ جب ان کے خلاف بھڑک گئے تو لوگوں کو محبت بتانے کے لیے یہ کام شروع کیا کہ لوگ کہیں گے ہاں حضرت حسین سے محبت ہے، ان کو سوگ منا رہا ہے، پنجے بیٹھا رہا ہے، تالیاں یا علی یا حسن نعرے لگا رہا ہے۔ تو لوگ جو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں کہ آل رسول کو میں نے اس طرح کی تکلیف دی ہے، لوگ بیت رسول کو میں نے اس طرح تکلیف دی ہے، لوگ بھڑک گئے ہیں، تو لوگوں کے دل میں محبت آ جائے اس لیے انہوں نے ڈھونگ رچا تھا۔ آج کچھ مسلمان اس یہودی کے چال کو نہ سمجھ کر تعزیہ بیٹھاتا ہے، محرم مناتا ہے، پنجے بیٹھاتا ہے، بیویوں سے کالے لباس پہنواتا ہے، خود نہ معلوم بھنگی چمار جیسے کاما کرتا ہے۔ آپ گالی نہیں دیا ہوں میں، آپ کو گالی دینا بند کر دیا میں، یہ بھنگی چمار گالی نہیں ہے۔ میں جہاں تھا نا وہاں بھنگی بنتے تھے حیدرآباد میں، ماشاء اللہ کے اندر۔ اب یہاں کیا بنتے ہیں کہ شیطان بنتے ہوں گے، یہ ساری بات۔ تو کرنے والا سوچے کہ عبداللہ ابن سبا کی میں ابتدا کر رہا ہوں، جس نے مٹایا اہل بیت کو، اسی کی۔ اچھا ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالوں، امت میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ نبی کا پردہ فرما جانا۔ سن آئی بات، امت میں سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ امت کا نبی کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ کوئی ماں کا بیٹا ہے تو ثابت کر دے کہ حضرت ابو بکر نے پیارے نبی کا پنجہ بٹھایا تھا، ثابت کرے۔ ابو بکر سے زیادہ محبت تھی کسی کو؟ حضرت ابو بکر چلو حضرت عمر، ارے چلو بھائی حضرت حسن و حسین ہی ثابت کر دو کہ حضرت حسن و حسین نے اپنے نانا پیارے نبی کا ماتم منایا ہو، سوگ منایا ہو۔ کبھی تو ایسی نہیں گزری، کبھی نہیں گزری۔ اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ پیارے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا، پچھلے امتوں کے 72 فرقے تھے، میری اس امت کے 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائے گی اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا پیارے نبی وہ ایک جماعت کون ہوں گے، وہ ایک جماعت کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ترمذی شریف کے حدیث سے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پہ جو رہے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس سے ہٹے گا جہنم میں جائے گا۔
پوچھیے اپنے گریبان سے، کیا تعزیہ نبی کا منایا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے منایا تھا، پنجے حضرت علی نے بیٹھایا تھا، خود حضرت حسن حسین نے بیٹھایا تھا کیا؟ حضرت حسن حسین کے بعد حضرت حسن حسین کو شہید کرنے والے جو نالائق تھے، انہی لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا۔ طفیل ابن جعد نام آتا ہے، اور بھی نہ معلوم دو چار کا نام آتا ہے، جس کی تفصیل میں گزشتہ سال محرم کے عنوان پر بتا دیا ہے، اور جس کو تفصیل پڑھنی ہو کچھ تفصیل وہ خطبات جمعہ جو جمعہ میں خطبہ دیکھ کو پڑھتے نا، اس کے اردو میں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ یہ حال ہے۔ یہ بات جب ہم کو معلوم ہو گئی، محرم منانا، تعزیہ بیٹھانا، پنجے کھیل بیٹھانا اور وہ لنگور کا کھیل، یہ سب صحابہ نے نہیں کیا ہے۔ پھر ہم کریں تو اب سمجھ لیجئے ہم 72 میں گئے یا 1 میں گئے۔ بس آپ کے پاس خود اپنے گریبان میں جھانپ لیجئے، اور میں موضوع کو ذرا وسیع کرتا ہوں۔ اگرچہ موضوع محرم کا ہے اور بھی ساری بدعت ہمارے گھروں میں ہے۔ میں نے ایک مطلب سنایا تھا نہیں، چندگڑھ میں شادی کے موقع پہ ماں نے ٹائر کے اوپر ناریل اور لیمو گھما کے پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں اور بدعت نہیں تو کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں تو کیا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں بدعت ہے اور ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی بدعت ہو، شرک کا کوئی بھی درجہ ہو، ان تمام چیزوں سے پاکی اور صفائی ضروری ہے۔ گزشتہ سال میں نے یہ بات بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جو حضرات کرتے ہیں نا یہ کام، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں نا بھائی، جان بھی دینے کے لیے تیار ہے شیخ کے لیے۔ جان نکو دو رے بھائی، جان نکو دو، جان نکو دو، اس کی باتیں مانو۔ اس کی حضرت کی کتاب ہے غنیت الطالبین، کون سی کتاب ہے؟ الحمدللہ میرے پاس وہ کتاب ہے، اور ابھی دیوبند سے تو وہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے۔ بس ان کی بات اگر آپ کے دل میں گھستی ہے تو ذرا دو جگہ میں عربی عبارت نقل کرتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ لو جاز ان يتخذ یوم موتہ یوم مصیبت لکان یوم الاثنین اولا بذلک۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گنہگاروں، اگر محرم منانا جائز ہوتا، سمجھیے بات، ترجمہ کر رہا ہوں، اگر محرم منانا اور یہ تعزیہ پنجے سدے بیٹھانا جائز ہوتا تو جس دن پیارے نبی انتقال فرمائے ہیں اس دن منانا بدرجہ اولا جائز ہوتا، بدرجہ اولا جائز ہوتا۔ لیکن پیارے نبی کا کسی صحابہ نے نہیں منایا ہے۔ تیری کھوپڑی نہیں سلگتی کہ کسی نالائق لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے کہ حضرت حسن حسین کی یاد میں نہیں سننا آئی بات۔ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر محرم منانا، سوگ منانا، یہ تعزیہ منانا جائز ہوتا، یوم موت ہی حضرت حسین کے موت کے دن کو منانا جائز ہوتا، تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ پیر کے دن کو منایا جاتا، پیر کے دن کو منایا جاتا۔ کیوں؟ آگے حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ اسی دن پیارے نبی بھی رخصت فرمائے ہیں اور اسی دن حضرت ابوبکر بھی گئے ہیں، تو کوئی نہیں منا رہا ہے، تو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کہیں دال میں کالا ہے، کہیں دال میں کالا ہے۔ شہیدوں کا سردار کون ہے بولو؟ آپ نہیں بولیں گے، میں نبی کی زبان سے سناتا ہوں۔ ابھی خطبہ میں سنتے ہیں
میں مفتی صاحب پڑھتے ہی نہیں تو سنیں گے کہاں سے، کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں. سید الشہدائے امیر حمزہ رضی اللہ، شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ ہیں. پیارے نبی نے فرمایا، لیکن پیارے نبی کبھی اس کے موت کے دن کو، حسن حسین جنت کے سردار ہیں جوانوں کے، لیکن شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ ہیں. لیکن اس کا نہیں منایا جا رہا ہے. اور کب انتقال ہوئے ہیں؟ پیارے نبی زندہ ہیں، ابھی حیات ہیں، لیکن پیارے نبی لقب دے رہے ہیں کہ سارے شہیدوں میں مظلوم سب سے بڑے شہید میرے چچا حمزہ ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت حسن اور حسین پہ یہ حالات آئیں گے، پیارے نبی نے زندگی میں خبر دی ہے. سناری بات کہا ہے کہ میرا بیٹا پہ ظلم ہوگا اور ظالمانہ شہید ہوں گے، اور دوسرا میرا نواسا مصالحت کریں گے. یہ آپ نے پیشن گوئی دی تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ دیکھو اس کے موت کے دن کو تم ہنگامہ کرنا، نہیں کہا. سناری بات، اگر وہ ضروری ہوتا تو پیارے نبی فرما دیتے دیکھو میرا نواسا مرے گا اس طرح. اشارہ کیا ہے آپ نے کہ میرے نواسے پر یہ حالات آئیں گے اور اس طرح آپ شہید ہوں گے، اشارہ کیا ہے. لیکن اتنا ہی کہہ کے خاموش ہے حدیث. یہ نہیں کہا کہ شہید ہو جائیں تو تم لوگ جھنڈا لینا اور تعزیہ بنانا، جس کام کو میں مٹانے آیا ہوں وہی کام کرنے لگنا، یہ نہیں فرمایا. اس لیے میرے دوستو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مفتی صاحب کو ہو کیا گیا ہے، چند گھر میں تو ہوتا نہیں ہے. میرے دوستو چور چوری کرنے سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے. میرے پاس لسٹاں ہیں کون کون جاتے ہیں کہاں، لیکن اچھی بات نہیں ہے نام لینا. میرے دوستو ایمان کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ. مولوی صاحب میں نہیں کرتا ہوں نا، دیکھنے والا بھی اس میں ہے، دیکھنے والا. قرآن سے دلیل لیتا ہوں، چلو میری بات نہ سنو. ما سلککم فی سقر، قرآن میں ہے کہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، ارے تم کیا کرتے تھے آگے جہنم میں. سمجھ آ رہی بات؟ ما سلککم فی سقر، تم کیا کرتے تھے جہنم میں آگے. 3 کام جہنمی بتایا ہے. کتنے کام؟ اب وہ تفصیل نہیں کروں گا، ایک میرا موضوع ہے بتا دیتا ہوں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، محرم تو نہیں مناتے تھے لیکن کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی مستیاں کرتے تھے. میں نے ترجمہ یہ کیا کر، اصل ترجمہ یہ ہے کہ ہم گناہ کے کام شرک و بدعت نہیں کرتے تھے، لیکن جو لوگ کرتے تھے وہاں جا کے شریک ہوتے تھے، وہاں جا کے شریک ہوتے تھے. اور وہ حدیث تو آپ کو سنی ہے نا، جو جس کے ساتھ رہے گا اسی کے ساتھ اٹھے گا اور اسی کے ساتھ قیامت میں حشر ہوگا. میرے دوستو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، کسی پر اعتراض نہیں، سارے حضرات گنہگار ہیں، بس توبہ کریں، کلمہ پڑھیں. نہ تو ہم کریں اور نہ ایسی جگہوں پہ شریک ہوں. بہت بہترین ایک کارگزاری سنا دیتا ہوں. مولانا عبداللہ صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، ابھی بیچارے کی محنت اور ہماری طرف سے بھی، میں نے مولانا نے کہا مفتی صاحب کروں کیا، ایک ینکن مڈی میں ایسا ہے لڑائی ہونے والی. بولا کیا ہے لڑائی ہوئی تو تعزیہ بند کرنا ہے اور ہو سکتا لڑائی ہو جائے. میں بولا بھائی لڑنے کی کیا ضرورت نہیں ہے، ان کو پوچھئے گا کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو، وہ کہے گا مانتے ہی نہیں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. جان رکھو دو، پہلے ذرا یہ بات مانو. اور مولانا کو میں نے یہ بات نقل کر کے دی. اچھا یہ لوگ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو ہی مانتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ تعزیہ منانا شرک ہے. میرے پاس کتاب ہے، ان کے بھی فتوے موجود ہیں. یہ وجہ کیا ہے معلوم؟ لا علمی میں یہ کر رہے ہیں. جب ان کے پاس علم پہنچے گا الحمدللہ یہ خود بخود رک جائیں گے. چنانچہ وہاں کے لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ نہیں منانا ہے. اور آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے میں سب سے دھوم دھام وہی ہوتا تھا.
ابھی ارادہ کیا، اور کل یا پرسوں پروگرام رکھا ہے، مجھے دعوت دی ہے، میں نے کائی کو آگ لگانے کے لیے بلا رہے ہو مجھے، پھر اور آگ سلگ جائے گی۔ میرے دوستو یہ بہت گھنونی بات ہے، جو لوگ بھی کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے، وہ جس کو مانتے ہیں نا ان کے بڑے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک اور بدعت کا کام ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو آخر میں گناہ دنیا اور زمین آسمان بھر جائے معاف ہو جائے گا توبہ سے، شرک ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے کیا ہے معلوم؟ اخلاص کے ساتھ یہ ارادہ کرنا کہ اب نہیں کروں گا، اور کلمہ پڑھنا، پھر سمجھ رہی بات؟ کلمہ پڑھنا، گویا کہ اللہ اب میں پکے سچے طور پر پھر مسلمان ہو رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ارے بھائی ہم لوگ نالائق ہیں، ہو سکتا ہے کب کون سا عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرا نام کافر میں، اس لیے تجدید ایمان بار بار کرتے رہنا چاہیے، اس نیت سے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں ایمان کی پھر تجدید کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گھبرائیے مت کہ آپ تجدید کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، تجدید کرنے کے بعد مر جائیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں رہے گا، کوئی گناہ بھی۔ اس لیے آئندہ ارادہ کیجئے کہ یہ منحوس کام نہیں کریں گے، جو لوگ کرتے ہیں ان کو سمجھائیں گے، ان کو روکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔